وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے اور ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ العنکبوت اس کی ابتدا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ گزشتہ درس میں سورۃ القصص مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ العنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اور اللہ کریم نے مختلف صورتوں کے نام جو رکھے ہیں اس کا مطلب موضوع نہیں ہوتا۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ یہ صورتوں کے نام ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اسی صورت کے اندر کوئی تذکرہ آیا ہوتا ہے، جیسے بقرہ کا تذکرہ آیا تو اس کا نام بقرہ رکھ لیا۔ اسی طرح عنکبوت کا تذکرہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر موجود ہے۔ تو دراصل وہاں بھی شرک کی مثال دی گئی ہے اور مکڑی کے جالے کو دنیا کائنات کا سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا ہے، اور مشرک کی اور شرک کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ تو چونکہ وہاں پہ عنکبوت کا ذکر آیا اس لیے اللہ کریم نے اس کا نام عنکبوت رکھ دیا۔ اور عنکبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مکڑی کا مضمون بیان ہوا ہے، بلکہ عنکبوت کا یعنی اس نام کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں عنکبوت کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھ لیا کریں کہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور ایک ٹاپک ہوتا ہے، یعنی ایک عنوان ہوتا ہے اور ایک مضمون ہوتا ہے یا موضوع ہوتا ہے۔ یہ عنوان ہیں، ٹائٹل ہیں، موضوع نہیں ہے۔ موضوع اس کے جو مشتملات ہوتے ہیں، اس کے جو جتنی اس کے اندر شامل چیزیں ہوتی ہیں ان کا اظہار کرتا ہے، اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اور ٹائٹل کسی بھی وجہ سے ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، اس کے اندر مضامین مختلف ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عنکبوت جو ہے یہ ٹائٹل ہے، اور جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا ٹائٹل ہے، اس کے موضوع سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات موضوع سے تعلق ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں تعلق ہوتا۔ یہ مکی صورت ہے اور بعض مفسرین کے خیال میں اس کی چند آیات مدنی بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ساری صورت مکی ہے۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے آزمائش ایمان۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایمان قبول کرے اور اس کے بعد اس کو آزمایا نہ جائے۔ فتح یا کامیابی جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے بعد ملتی ہے، یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ کیونکہ مسلمان سارے کے سارے اس وقت مکہ کے اندر، مکی دور کے اندر آزمائش میں اور ابتلا میں مبتلا تھے،
اور اس لیے ان کو بڑی پریشانیاں بھی ہوتی تھیں. ان پریشانیوں میں گویا اللہ کریم نے ایک خوشخبری دی ہے کہ کامیابی تو تمہیں ملے گی، لیکن کامیابی کا ایک ضابطہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ہے آزمائش، اور آزمائش ایمان. اور جب تک ایمان کی آزمائش اور ابتلا نہ کی جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو اس صورت کے اندر باقی اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے. 4 حصوں میں اس کو مضامین کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک، یہ جو پہلی 13 آیات ہیں، اس میں آزمائش، جو ایمان کی آزمائش ہے، اس میں کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں. تو اس میں فیل اور پاس ہونے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ عوامل جو انسان کو اس آزمائش میں دباؤ کا شکار کرتے ہیں، ان عوامل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک تو والدین ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کسی ایک نظریے کو قبول کرنے کے لیے یا کسی ایک نقطہ نظر پر جمے رہنے کے لیے، اور دوسرا پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے یا وقت کے سردار ہوتے ہیں، وہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے ریاست یا سرداران کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے، اور محبت اور شفقت کے اعتبار سے والدین کے پاس بہت زیادہ قوت ہوتی ہے. تو یہ دونوں آزمائشیں، یعنی دونوں قسم کے دباؤ جو ہیں وہ انسان کے اوپر آتے ہیں. ان کا تذکرہ بھی اللہ کریم نے خاص طور پر ان ابتدائی 13 آیات کے اندر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن جب دباؤ وہ ڈالیں کہ آپ دین چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، توحید چھوڑ دیں اور شرک کو قبول کر لیں، ایسا کوئی دباؤ ڈالے تو وہ دباؤ قبول نہیں کرنا. نہ ہی والدین کا دباؤ قبول کرنا ہے اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا دباؤ قبول کرنا ہے. آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 40 تک یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں جو آزمائش کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، یعنی آزمائش صرف تمہارے اوپر نہیں آئی، آزمائش پہلے لوگوں پر بھی آتی رہی. اس کا تذکرہ اللہ کریم نے آیت نمبر 3 کے اندر بھی فرما دیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا. اور پھر آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 40 تک بعض جو آزمائشیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ وہی ذکر ہے جن اقوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یا جن انبیاء کی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان انبیاء کی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کی آزمائش کا ذکر ہے. اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یعنی جو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے، ان کا ذکر ہے کہ سب کو آزمائشیں آئیں اور ان آزمائشوں کے بعد ہی کامیابی ملی. یعنی تاریخ کا حوالہ دیا. پھر جو تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 55 تک، اس میں دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں، اور اسی حصے میں وہ شرک کے لیے مکڑی کے جالے کی مثال دی گئی ہے آیت نمبر 41 کے اندر. اور اس کے علاوہ عیسائیوں کو، خاص طور پر عیسائیوں کو دعوت توحید کے آداب بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک. تو یہ گویا آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 55 تک کا جو حصہ ہے، اس حصے میں دلائل توحید کا تذکرہ ہے. آخری حصہ جو اس صورت کا ہے اور چوتھا حصہ آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، اس میں ہجرت اور رزق کا وعدہ ہے کہ ہجرت کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا. اور پھر خاص طور پہ اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ یہ کہ قریش کی ناشکری کے باوجود حرم جیسی امن والی نعمت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. باوجود اس بات کے کہ قریش ناشکری کا ارتکاب کرتے تھے اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اس کے باوجود حرم جیسی امن والی نعمت عطا کی ہے.
تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنا وطن اور گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کریں گے ان کو اللہ کیا عطا کرے گا۔ جن لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے کوئی محنت نہیں کی اور کوئی ہجرت نہیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کر لی جائے تو ہجرت میں وہ کیا کچھ عطا کرے گا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ آزمائش ختم ہونے کا ایک طریقہ ہجرت کر جانا ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے اور رزق کہاں سے آئے گا، وہ اللہ جو یہاں دے رہا ہے وہ وہاں بھی عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی 4 حصے، یعنی 4 حصوں میں مضامین کو تقسیم کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں سورۃ العنکبوت کو۔ اور میں نے عرض کیا کہ مرکزی مضمون اس کا آزمائش ایمان ہے، اور بس ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ فتح اور کامیابی آزمائش اور ابتلا کے بعد ملتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں بہت گفتگو ہو چکی، اس کے معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، یہ کہنے کے بعد، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا؟ یہ جو استفہام ہے یہ دراصل انکار کے لیے، یعنی ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں اور اس کے اوپر آزمائش نہ آئے۔ اللہ اکبر، سب کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر آزمائشیں اپنے اوپر جو جتنی آئیں وہ تو آئیں۔ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو گے تو پھر میں کھانا پینا شروع کروں گی۔ بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے اپنی والدہ، لیکن یہ اتنا اختلاف ہوا اس بات پر۔ اللہ اکبر، یہ جو آیت نمبر 8 ہے جس میں والدین کا دباؤ قبول نہ کرنے کا حکم ہے کہ جو مرضی معاملہ ہو جائے، شرک کے معاملے میں اگر والدین بھی ہوں جو حکم دے رہے ہوں تو ان کی بات نہیں ماننی، تو اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا اپنا بیان لکھا ہے جو مسلم شریف کے اندر بیان ہوا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ سخت پریشان کرتی تھی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ اللہ اکبر، تو ظاہر ہے میں کیا کر سکتا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی، اور وہ ماں جو دعائیں دیتی تھی 3 دن بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بد دعائیں دینا شروع کر دی، اور اس کے باوجود میں نے سوچ لیا کہ یہ چاہے مرتی ہے تو مر جائے، میں اللہ کا دین اور توحید نہیں چھوڑوں گا اور اس کے کہنے پر میں شرک نہیں کروں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری آزمائشیں صحابہ کرام کے اوپر آئیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے اوپر آئیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ نبیوں کے اوپر آئیں۔ اللہ اکبر، ثم الصالحون، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں، نبیوں کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کو زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل من الناس، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگوں میں سے نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کو آزمائشیں آتی ہیں۔ گویا کوئی شخص نیک ہو، ایمان قبول کرے اور عمل صالح کرے، کردار صالح بنائے اور اس کے اوپر آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر شخص کی آزمائش اور ابتلا کی جاتی ہے اس کے دین کے سطح کے مطابق، اس کے ایمان کی سطح کے مطابق۔ اور ایمان کی سطح کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر اس کی دین کے اندر صلابت ہو، سختی ہو، پختگی ہو،
کہ یہ پختہ ایمان والا ہے، اللہ اکبر، زیدہ فی بلائہ، اس کی آزمائش زیادہ کر دی جاتی، یعنی پختہ ایمان والا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے آزمائش زیادہ آئی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ایمان کی پختگی دیکھ کر اس کی ابتلا اور آزمائش کو اور زیادہ کر دیا جاتا ہے، زیدہ فی بلائہ، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین کے اندر کمزوری ہو تو پھر خفف عن بلائہ، تو اس کی آزمائش کم کر دی جاتی۔ لہذا دیکھ لیجئے، کوئی شخص جو ہے وہ کم آزمائش میں ہے، اس کو دنیا میں آزمائش، بعض ایسے ہیں جن کو آزمائش اور امتحان اس کا لیا ہی نہیں جاتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ امتحان لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی مصیبت میں پکڑے ہوئے ہیں اور کس آزمائش میں یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی آدمی کا ایک درجہ بنا دیتا ہے کہ جنت کے اندر اس کا فلاں درجہ، لیکن اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ اس درجے کے قابل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا، اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ جو ہے وہ اس سطح کے مطابق ہو جاتا ہے جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنت کے اندر بنایا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس درجے کے مطابق وہ چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کیا ہے وہ تو اس کے لیے ایک رحمت بن کے آئی وہ مصیبت، اور دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، کوئی عذاب میں ہے، کسی گرفت میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہوئی ہے، اس لیے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا۔ تو نبی جو ہیں وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد نیک لوگ آزمائے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو مصیبت ابتلا بڑھ جاتی ہے، اور ایمان کمزور ہو تو مصیبت ابتلا کم کر دی جاتی ہے، کیونکہ ابتلا کے مطابق پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یزال البلاء بالعبد، ایک بندہ جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے حتی یمشی علی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں چل پھر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لیس علیہ خطیۃ، اس کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، مصیبت آئے گی تو گناہ ختم ہوں گے۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے گناہ معاف نہ ہو۔ تو جب مومن جو ہے اس کے لیے ہر تکلیف رحمت کا باعث ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور وہ پھر بھی وہ مصیبتوں میں ہی گھرا رہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے جب اس نے کہا کہ میں مومن ہوں؟ اللہ اکبر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب کسی نے کہا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کے بعد آزمائشیں ایک دم آن پڑتی ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں اس کے اوپر آزمائشیں، اور خاص طور پر وہ آزمائشوں کو دور جب صحابہ کرام جو ہیں وہ سختیوں میں اور ابتلا میں مبتلا تھے اور پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ آپ اس دور کو یاد کریں، اور اس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تو گویا جیسے زخموں کے اوپر پہا رکھ دیا گیا ہو کہ صحابہ کرام جس طرح پریشان تھے ان کی پریشانیوں کا مداوع ہو گیا ہو کہ پھر یہ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، اور انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ ہم اگر آزمائشوں میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے نیک بندے،
سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو نرمی سے اور کمفرٹیبل زندگی گزارتے ہوئے جنت نہیں ملتی، اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مزے کی زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح انداز میں کم از کم 4 مقامات پر اس کے علاوہ بھی یہ بات ارشاد فرما دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کے اندر، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر، سورہ توبہ آیت نمبر 16 کے اندر، سورہ محمد آیت نمبر 31 کے اندر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی خام خواہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تمہارے اوپر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلے لوگوں کے اوپر بھی حالات آئے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم آزمائے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر مصیبتیں آزمائشیں آئی ہیں، تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس یقیناً اللہ جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، جنہوں نے سچ بولا، جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو پریشانی ہو کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مصیبت میں صرف تم نہیں پھنسے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح مصیبتیں آئیں، اسی طرح ابتلا میں لوگ جو ہے مبتلا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب بنت ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ حضرت خباب تھے، حضرت صہیب تھے، حضرت بلال تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت سمیہ تھیں، خود حضرت یاسر حضرت عمار کے والد، تو یہ سب وہ تھے جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ ایک دن حضرت خباب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور یعنی پوری شکایت یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے، ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ شاید مدد مانگتے نہیں یا دعا مانگتے نہیں اللہ سے۔ الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ الا تدعو اللہ لنا، اور کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعائیں نہیں مانگتے؟ یعنی کتنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے اللہ سے اور دعائیں نہیں مانگتے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوصلہ کرو، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں تمہیں پتہ ہے؟ کان الرجل فی من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، یحفر له فی الارض فیجعل فیہ، کہ ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور گناہ اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس نے ایمان کا اظہار کیا، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، گڑھے کے اندر اس کو گاڑ دیا جاتا، فیوضع علی راسی فیجاء بالمنشار، پھر ایک آرا لایا جاتا، فیوضع علی راسی، اور وہ آرا اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا، یعنی گڑھے میں گاڑ کر اس کے سر کے اوپر آرا رکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ فیشق باثنین، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، آرا رکھ کے سر کے اوپر یوں اس کو کاٹ دیا جاتا، 2 حصوں میں چیر دیا جاتا۔ اللہ، فرمایا وما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ بات بھی ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ یہ حضرت خباب کی شکایت پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَيُمْشَطُ بِإِمْشَاطِ الْحَدِيدِ، جو لوہے کی کنگیاں ہیں نا وہ پھیری جاتی ہیں جسم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مَا دُونَ اللَّحْمِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، ان کے پٹھے اور ان کے جو گوشت ہیں اور ان کو چیر دیا جاتا کنگیاں رکھ کے۔
وما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ بات بھی ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکی، اس قدر ظلم کیے گئے۔ واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھو، اللہ اپنا یہ کام پورا کر کے رہے گا۔ اس دین کو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، یہ کام پورا ہونا ہی ہونا ہے، اور لازماً پورا ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک کوئی راکب، کوئی سفر کرنے والا، کوئی سواری کرتے ہوئے وہاں سے آئے گا، لا یخاف الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ او الذئب علی غنمہ، یا پھر یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بکریاں ہوں تو اس کو کسی بھیڑیے کا خطرہ ہو کہ کوئی بھیڑیا راستے میں اس کی بکریوں کو پڑ جائے گا، اس کے علاوہ جو باقی سارے خوف ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہے وہ بات اصل، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی مچا لیتے ہو، تم کالے پڑ جاتے ہو، جلدی مچاتے ہو، حالانکہ اس میں حوصلے اور صبر کی ضرورت ہے، اور لگے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کامیابیاں دیں کہ سارے ظلم، ہر طرح کے ظلم جو ہے وہ ان کو گزشتہ اقوام کے لوگوں کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکے۔ تمہارے اوپر تو اس طرح کی صورتحال ابھی آئی نہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ پہلے لوگوں کے اوپر وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم کہتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تک تو تمہارے حالات ویسے ہوئے ہی نہیں جیسے پہلے لوگوں کے ہوئے تھے۔ اور پہلے لوگوں کے حالات کیا ہوئے تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو جسمانی تکلیفیں، مالی تنگیاں اس قدر آئیں کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، ان کے نبی بھی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے سارے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی، یعنی اس قدر حالات خراب ہوئے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ہو کے سنو، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ اب یہ جو قریب اور دور والا معاملہ ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اللہ کے ہاں وقت کی گنتی اور ہے، ہمارے ہاں وقت کی گنتی اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو کہ 1 منٹ بعد تمہاری آزمائش اور ابتلا ختم ہو جائے گی، وہ 1 منٹ کتنے سالوں کا یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ ان یومن عند ربک، ایک دن جو تم گنتے ہو، عند ربک تمہارے رب کے دن، کالف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے 1000 سال ہوتے ہیں، اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جو تم گنتی میں 1000 سال گنتے ہو، اللہ کے ہاں 1 دن بنتا ہے۔ اگر 1000 سال کو 24 گھنٹے میں تقسیم کر لیں اور پھر بنائیں اس کا منٹ کے کتنے بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چند منٹ کے لیے کسی چیز کو مؤخر کرے تو اس پر ہماری زندگیوں کے کتنے سال بیت جاتے ہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کرتا ہی نہیں، ایسے شخص کی دعا قبول کرتا ہی نہیں جو جلدی میں چاہتا ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان اللہ یقبل الدعاء، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے ما لم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا، وگرنہ یہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، میں نے دعائیں کر رہا تھا پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، یہ اصل میں دعا کی تاثیر ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں قبول کر رہا ہے، اور دعا کرتے ہوئے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی، میری دعا سنی بھی گئی، میری دعا قبول بھی ہوگی، اس یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ تو فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، پریشانیاں تو پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئیں، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اوپر چلا دی گئیں، اور ان کے جسم جو ہیں وہ آرا رکھ کے چیر دیے گئے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور یہ بات بھی ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ تم کون ہو؟
تم کیوں جلدی مچاتے وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. یہ حضرت خباب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا. اس سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئی, لہذا تم بھی حوصلہ رکھو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. پہلے لوگوں کے اوپر بھی آزمائشیں اسی طرح سے آئیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. پس یقیناً جان لے گا اللہ الذین صدقوا, ان لوگوں کے بارے میں جو سچے ہوئے, جنہوں نے سچی بات کی, سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور وہ یقیناً جان لے گا جھوٹوں کو, جو جھوٹ بولنے والے. اب اللہ جان لے گا, اللہ تو پہلے جانتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ جان لے گا؟ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کا تو علم محیط کلی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ماضی, حال, مستقبل, سب اللہ کے علم میں ہے. تو پھر اس بات کا کیا معنی ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. یقیناً اللہ جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی جان لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے جس کے بعد سمجھ آتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سچے اور جھوٹے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. تو فَلَيَعْلَمَنَّ, اللہ جان لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے بعد آئے گا. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے پہلے سے. فرق یہ ہے کہ اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. ایک تو مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے, عمل وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہونا, اس کی نوعیت کچھ اور ہے. اور علم وقوع پذیر ہونے, عمل وقوع پذیر ہونے کے بعد کا جو اس کا علم ہے, اس کی نوعیت کچھ اور ہے. تو اللہ کو اس وقت بھی معلوم ہے کہ جب عمل وقوع پذیر نہیں ہوا, کسی نے نیکی نہیں کی, کسی نے سچ نہیں بولا, کسی نے جھوٹ نہیں بولا, تو اس کے عمل کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی اللہ کو علم ہے کہ یہ سچ بولے گا اور جھوٹ بولے گا. لیکن جو عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے جو آپشنز ہیں وہ ختم ہو گئے. سچ بولنے کا, جھوٹ بولنے والے کے لیے سچ بولنے کا آپشن ختم ہو گیا, اور سچ بولنے والے کے لیے جھوٹ بولنے کا آپشن ختم ہو گیا. لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ جان لے گا, تو وہ جو انسان اپنے آپشن خود ختم کرتا ہے جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دو آپشن رکھے ہیں, چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے, چاہے وہ کفر کرنے والا بن جائے. تو وہ عمل کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ چاہے وہ سچ بولنے والا بنے اور چاہے وہ جھوٹ بولنے والا بنے. تو جب اللہ آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہارا پتہ چل جائے کہ تم میں سے کون اپنا کون سا والا آپشن ختم کرتا ہے. لہذا وَلَيَعْلَمَنَّ فَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی ہے اللہ جان لے گا کہ تم میں سے کون اپنا ایک آپشن ختم کر کے دوسرا آپشن آپٹ کرتا ہے, جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, اور کون اس طرح سے اپنا ایک راستہ اختیار کرتا ہے. تو اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے, اللہ کے علم کی تبدیلی کے ساتھ نہیں. اور جو واضح معنی یہ ہے, جو مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ظاہر کر دے گا. اس کو آپ اسی دوسری بات کو آپ ترجمہ کرتے وقت یہ لکھ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. اس سے پہلے علم تو اللہ کو ہے, ظاہر نہیں ہوا. ظاہر اس وقت ہوتا ہے جب عمل وقوع پذیر ہو جاتا ہے, اور اس وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے, سب کے سامنے آ جاتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. پس یقیناً اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا. یہ آزمائش اور امتحان جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. یہ جو ام ہے نا, ام, اس کا لفظی معنی یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے
کسی فقرے میں حمزہ استفہامیہ کے ساتھ یہ جو استعمال ہوا ہے نا دوسری آیت میں احسب الناس، وہ جو استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے فقرہ مکمل اس وقت ہوتا ہے ایک بات کہی جائے یا یہ ہے اور یا وہ ہے. جب حمزہ استفہامیہ آئے جس کو ہم الف مد کہتے ہیں یا حمزہ زبر کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا. تو جب اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کا معنی ہوتا ہے او یا، اور اکیلا اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بل، یعنی بلکہ. یہاں جو استعمال ہوا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، تو یہ اصل میں آیت نمبر 2 میں استعمال ہونے والے حمزہ کے ساتھ، حمزہ استفہامیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ایک صورت یہ ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ مومن ہو جائیں گے اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی ہیں. یا ام حسب الذین یعملون السیئات، یا پھر گمان کر رکھا ہے. یہ گویا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوئے. اور اگر آپ اس کو اکیلا سمجھیں کہ جو ہے یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یا استئناف کلام ہے، تو پھر اس کا معنی ہوگا بلکہ پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے بلکہ حسب الذین یعملون السیئات، کہ گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، یعملون السیئات، جنہوں نے برے کام کیے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے بچ کے نکل جائیں گے. کیا یہ گمان کیا؟ اب یہ آپ پہلے کو ترجمہ کر دیں گے، کیا یہ گمان کیا ہے یا پھر یہ گمان کیا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا پھر گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کی ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے. یہ اگر کسی نے سوچا ہے تو کتنا برا سوچا ہے، کتنا برا فیصلہ کیا ہے. اب یہاں پہ فرق ہے، جہاں پہ حمزہ استفہامیہ کے بعد بات کی ہے کے بعد، وہ اور لوگ ہیں، اور جو کے بعد بات کی ہے وہ اور لوگ ہیں. اس کو ذرا غور فرمائیے. حمزہ زبر کے بعد جو بات کی ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں، وہ ان لوگوں کی بات کی ہے جو اہل ایمان ہیں. کیا اہل ایمان نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کا اعلان کریں گے اور پھر ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو آزمایا گیا. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں ہے. یا پھر ان لوگوں نے جو گناہ کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے نکل جائیں. انہوں نے گمان کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے، انہوں نے گمان کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے. وہ استفہامیہ میں نے عرض کیا تھا انکار کے لیے ہے، تو یہ اسی کا متبادل ہے، یہ متبادل کے طور پر ہی آتا ہے. وہ گمان ہو اہل ایمان کا تو وہ بھی غلط ہے، یہ گمان ہو اہل کفر کا تو یہ بھی غلط ہے، یا اہل نفاق کا تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو وہ پیچھے چھوڑ جائیں گے، یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کیا ہے، بری ہے وہ بات جو انہوں نے طے کی ہے. اگر اہل ایمان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے تو غلط ہے، اور اگر اہل کفر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے تو غلط. قانون یہ ہے اللہ کا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت،
یہ جو مدت ہے یہ آ کے یہ وقت آ کے رہنا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ذات بہت سننے والی اور ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے. اب اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا کیا مطلب؟ کہ موت کا تذکرہ کرنا، موت سے پیار کرنا یا موت کا انتظار کرنا، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی امید رکھنا؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے ان کو یہ جان لینا چاہیے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، جو وہ وقت ہے اللہ کا وہ آ کے رہنا ہے. اس کا مطلب ہے آخرت کی امید جو رکھتا ہے ملاقات آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہوگی، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے وہ ذریعہ موت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں موت سے پیار کرنا چاہیے. موت کے بارے میں بلکہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا. ومن کارہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے کارہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا. اس پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنکرہ الموت، موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ موت کو پسند کرے تو موت کو کون پسند کرتا ہے؟ سب کو دل میں ہوتا ہے کہ موت آنی تو ہے، لیکن موت سے سب ڈرتے ہیں. تو ہم موت سے ڈرتے ہیں اور موت کو اچھا نہیں سمجھتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا لیس ذاک، یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو، یہ وہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اس کا، تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. فبشرا، اس کو خوشخبری دی جاتی ہے برضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے خوش ہے، اس کو خوشخبری دے دی جاتی. بس جب خوشخبری دی جاتی ہے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اس کو وہ جو سامنے نظر آنے والا اپنا انجام ہے اس سے زیادہ اس کو دنیا کی کوئی چیز اس وقت پیاری نہیں لگتی. اس کا دل کرتا ہے فوراً وہ وہاں سے چلا جائے. اللہ اکبر. یہ معنی ہے فمن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے محبت، اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملنا پسند کرتا ہے. گویا اس کا تعلق وقت موت کے ساتھ ہے، وقت موت کے ساتھ. اس وقت جو خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ بندہ فوراً یہاں اس دنیا سے چلا جانا چاہتا ہے اور فوراً اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ مومن نہ ہو، جو کافر اور منافق ہوتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو وہ موت کے وقت اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی. فَبُشِّرَ بِسَخَطِهِ وَعُقُوبَتِهِ، بِسَخَطِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ کی خبر سنائی جاتی. اب اندازہ کریں کہ جس کو موت کے وقت اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ کی خبر سنا دی جائے، اس کا دل تھوڑی کرتا ہے آگے جانے کو. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اس وقت جو سامنے اس کو انجام نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کو قابل نفرت کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ جانا نہیں چاہتا. فرمایا یہ ہے معنی کارہ لقاء اللہ، کہ اس نے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کیا. وَكَارِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وہی بات ہے جو ایک دوسری حدیث جو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے
جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت موت کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی فرشتہ کان میں آ کے ایک بات کہہ دیتا، ابھی یہ گیا نہیں ہوتا. تو یہاں جو فبشرہ فرمایا تو وہ بشرہ جو ہے وہ یہاں خبر دے دی جاتی ہے پہلے. اس وقت کی کیفیت کا نام ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اس کا تعلق اس وقت کی کیفیت سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اسی دنیا میں بھی پڑا ہوتا ہے، مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں اور پوری ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت کان کے پاس آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، باہر نکلو. اللہ اکبر، باہر نکلو. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی انعامات تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی کو یہ خبر ملتی ہے دنیا میں تو پھر وہ فوراً نکلتی ہے. وہ فوراً کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو سامنے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اس کے سامنے جو اس کا انجام ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی دنیا کائنات کی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ہے اصل میں اللہ سے ملاقات کے وقت کی بات کہ اللہ کو کون اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو کون ناپسند کرتا ہے. اس وقت جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ ظاہر ہے جس کو خوشخبری مل گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے اوپر راضی ہے اور تو یہاں سے نکلو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے، تو پھر وہ کس طرح نکلتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر یوں نکلتی ہے ایک بہاؤ کی صورت میں، کما تخرج القطرۃ من فی السقاء، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً سارا پانی نکل جاتا ہے، اس طرح ہی فوراً نکل جاتا ہے. لیکن وہ جو دوسری ہے کافر اور منافق کی روح، اس کے لیے جہنم سے کفن آتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اور کان کے پاس آ کے ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ. اللہ، اے ناپاک روح، اخرجی، نکلو باہر، الی سخط من اللہ وغضب. اس کو کہا تھا اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اس کو کہا اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. یہ دو مختلف باتیں ہیں، دو مختلف کیفیات. تو جب اس کو خبر دی گئی عقوبت کی، جو یہاں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کو خبر دی گئی اللہ کی خوشنودی کی، اس وقت اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ دراصل من احب لقاء اللہ، یہ اس وقت کی کیفیت کی بات ہے. اور من کارہ لقاء اللہ، یہ بھی اس وقت کی کیفیت کی بات ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی ناراضگی میرا انتظار کر رہی ہے. اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غصے کی طرف نکلو. تو پھر نکلتی ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فتفرق فی جسدہ، وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی. اور جب وہ باہر نہیں نکلتی تو پھر فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس طرح سے کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے گیلی اون ہو اور اس کے اندر لوہے کی گرم سلائی ڈال دی جائے اور اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح یہ سب کچھ تار تار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. والنازعات غرقا، قرآن کہتا ہے ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم. والناشطات نشطا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یہ دو بالکل دو مختلف کیفیتیں ہیں. لہذا من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اس کا ایک مطلب تو آخرت کا یقین ہے، اور دوسرا مطلب یہ وقت موت کی کیفیت ہے کہ میں اللہ سے جا ملوں. انسان کی کیفیت
جو ظاہری کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہے، جو مرنے والا خود کیفیت فیس کر رہا ہے وہ اور ہے۔ دیکھنے والوں کو تو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ انتہائی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو اور اتنی آسانی سے اس کی جان نکل رہی ہو، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے موت آئی ہے، وہ مومن یا وہ کافر یا منافق ہو اور اس کی موت انتہائی مشکل سے نکل رہی ہو۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایمان والی موت بنائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا